نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ 4 نمازیں ایک ساتھ قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیوں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا، کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، دشمن نہ آئے تو جان بچانا پہلے فرض ہے۔ اور اللہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں کیا تھا، بعد میں تو اللہ نے نازل کر دیا اور بتا دیا کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ جب 4 نمازیں قضا ہوں گی تو پڑھی کیسے جائیں گی۔ تو نبی نے ان چاروں کو پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ جو پہلے قضا ہوئی تھی وہ پہلے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ، اس حدیث کی روشنی میں دونوں اماموں کا قول ہے کہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے، نمازیں ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے، تو اگر ایک نماز قضا ہو جائے گی تو جب تک وہ پڑھے گا نہیں اگلی ہوگی نہیں اس کی، اسی حدیث کی بیس۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی پتا چلا، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ نمازیں جتنی بھی زیادہ قضا ہو جائیں، جب تک قضا پڑھو گے نہیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری نمازیں ذمے میں قضا ہو گئیں تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی کیا دلیل ہے تو یہ الٹا ہم سے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ قضاء عمری پڑھنا فرض ہے۔ وہ بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اتنی نمازیں ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہوتی، تو حدیث آپ کے ذمے ہے، الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہو۔ جب ہم حدیث دکھاتے ہیں کہ یہ تو 4 قضا ہوئی تھی تو پڑھی ہے نا پہلے، تو 4000 کا بھی یہی حکم ہے، تو کہتے نہیں 4000 پہ کوئی حدیث دکھاؤ۔ یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے۔ میں کہتا ہوں اس نے میرے 50 روپے کھائے ہیں، عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو، میں 2 گواہ لے کر آتا ہوں، جی اس نے 50 روپے کھائے ہیں واپس نہیں کیے، عدالت میرے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ پھر میں اگلے دن عدالت کے پاس گیا، میں نے کہا اس نے 50 کروڑ روپے کھائے ہیں، عدالت کہتی ہے اب اس سے گواہ لیے جائیں گے، یہ دلیل دے گا کہ 50 کروڑ روپے اس نے نہیں کھائے۔ میں کہوں گا جج صاحب قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کے 50 روپے کھائے تو جو دعویٰ کرے گا نا کہ اس نے کھائے ہیں وہ دلیل دے گا۔ تو عدالت کہے تو 50 روپے کے بارے میں لکھا ہے، 50 کروڑ کے بارے میں تھوڑی لکھا ہے صحیح ہے نا جج صاحب؟ وہ سپریم کورٹ نے 50 روپے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ جو 50 کا دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی۔ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 50 کے بارے میں تھا، 50 کروڑ کے بارے میں نہیں تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا اس نے 50 کروڑ کھائے ہیں تو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کھائے اور اس پہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں نے نہیں کھائے۔ ابے بھائی کامن سینس کی بات ہے، جو نہیں کھائے وہ دلیل نہیں دیتا، دلیل وہ دیتا ہے جو کھانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمیں اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی۔ بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی، آپ نیند کا غلبہ ہوا، فجر نکل گئی، آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے غزوہ خندق کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قضا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حرج بہت ہے، 10 سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، حرج بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پوری کر لے بھائی، وہ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حرج بھی۔ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں 10 سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے، 10 سال کی کتنے دن میں کرے، وہ 10 سال میں پوری کر لے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو جب بھی کوئی اہل حدیث پوچھا کرے نا، بولا کریں کہ قضاء عمری کی دلیل کیا ہے، اس کو بولو قضاء عمری نہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہو گئی، پی گئے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور حدیث حالانکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اس کی، حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو اللہ کا قرض نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ زکاتیں 10 سال کی نہ دو، کسی کا قول نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو جاتی ہیں، سب کے ذمہ وہ دینی پڑے گی۔ حج آپ پہ فرض ہوا نہیں کیا، وہ کرنا پڑے گا، جب موقع ملے گا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح میرے بھائی نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے۔ 10 سال نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑیں گی، اب آپ کو 10 سال میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو۔ تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو۔ بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں، ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے اور ایک 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں۔ جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان 15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے۔ تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سے میری بات ہوئی، وہ سے بحث کر رہے تھے، السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ تو حضرت آگے تشریف لے آئیں، بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں۔ آج ایک میں وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں تو حضرت گستاخی اور بے ادبی معاف، السلام علیکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، جب حدیث میں یہ صراحتاً ہے تو آپ لوگ ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح کیوں دیتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، چل پڑا ہے تو میں بتا دوں تھوڑا سا۔
میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مفہوم، صریح کا مطلب بالکل واضح ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے، ایسی نہیں ہے. اور صحیح کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ قضا کر کے پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یا تو صحیح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جلدی سے اس کو غزوہ خندق کو مکمل کروں. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا کہ کیا کی جائیں، خندقیں کھودی جائیں. خندقیں کھودی گئی، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مدد کی. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کہتا ہے یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور زبردست طریقے سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ پر بات کر رہا تھا کہ دل میں کیا آنا شروع ہو گیا؟ خیالات، وسوسے آنا شروع. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کے منافی نہیں. یہ ہر شخص کو آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں. تو یہ ان کا حل یہ ہے کہ آنے، یہ آئیں گے خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ان کو زیادہ لفٹ کرایا نا کہ کیوں آ رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ دماغ میں کھوپڑی میں گھسیں گے. عمل کو سیدھا رکھو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ جا بھائی تو چیک بینک سے نکال کے کمپنی کے اکاؤنٹ پہ جمع کرا دے. آپ کو وسوسے آنا شروع، یار میں جاؤں گا چیک نکالوں گا، پتہ نہیں ڈاکو چھین نہ لے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، باس نے یہ حکم صحیح بھی دیا ہے کہ غلط تو نہیں دیا، اس کے کرنے سے میں اسلام سے خارج جاؤں گا، یہ جنت میں جاؤں گا. باس کو ان چیزوں سے کوئی فکر ہے؟ بولو نا. آپ آئے، آپ نے کہا میں نے چونکہ چیک نہیں نکالا چونکہ مجھے وسوسے بہت آ رہے تھے. باس کہے گا تیرے وسوسے تو اپنے پاس رکھ، جو کام میں نے تجھے بتایا تھا کمبخت تو نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اللہ میاں کا بھی یہی حال. آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے نا، نماز پڑھو، وضو کرو، زکات دو، بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو، عقیدہ اپنا صحیح رکھو، یہ کام تمیز سے کرتے رہو. پھر جو آ رہا ہے آنے دو، جو جا رہا ہے جانے دو. وسوسے کا علاج بھی یہی ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ.